بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے. تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین. ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ جس کا نام ہے الریان، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں، کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا، تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ. آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں. ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے، اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے. پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی. اسی لیے تو آیا بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء کی، اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر. اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے بارے میں بھی. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے. تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں، آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ کرام گزرے ہیں.